بڑھیں گی اور پاکستان پر بھی اس کا اثر ہوگا، اور ہم ایز اپوزیشن بالکل تیار تھے حکومت کو اس حد تک سپورٹ کرنے کے لیے کہ جو بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں انٹرنیشنل آئل پرائسز کے، وہ حکومت کے لیے مشکل ہوگا برداشت کرنا. بہت حد تک ان کو برداشت کرنے کی ضرورت بھی تھی، اس کے طریقے بھی تھے، لیکن ان کو پاس آن کرنا پڑے گا. لیکن ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ حکومت ہر اناؤنسمنٹ کے وقت کچھ نہ کچھ ایسا کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گی جس سے کچھ بڑے مافیاز کو تو فائدہ ہو لیکن عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے اور بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کا ڈاکہ ڈالا جائے. بغیر کچھ ویسٹ کیے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 4 ایسے میجر ڈیسیشنز حکومت نے لیے ایران امریکہ وار کے بعد، جس سے یا تو کم کی گئیں قیمتیں یا زیادہ کی گئیں. سب سے پہلے فیصلہ کیا گیا مارچ 7 کو، جب وار چھڑنے کے 1 ہفتے کے بعد. اب اس دن یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا، ہمارے وزیروں نے کہا، پیٹرولیم منسٹر نے کہا، فائنانس منسٹر نے کہا، سب نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس 1 مہینے کے ریزروز موجود ہیں. 1 مہینے کے ریزروز موجود ہیں. کس پرائس پر آئے تھے؟ وہ اولڈ سٹاکس پر آئے تھے. تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اس دن 7 مارچ کو 55 روپے پرائس بڑھا دیں پیٹرول کی اور 55 روپے ہی پرائس بڑھا دیں ڈیزل کی. جو 55 روپے پیٹرول کی پرائس بڑھائی، اس میں بھی 2 چیزیں کی گئیں. ایک 30 روپے انٹرنیشنل آئل پرائسز کا کہا گیا اور 25 روپے آپ کا پیٹرولیم لیوی کی حد میں. اب ایک طرف آپ خود ایک اتنی بڑی آپ جھٹکا دے رہے ہیں قوم کو. 30 روپے کوئی آسان کام نہیں تھا، اور وہ بھی غلط تھا کیونکہ وہ پرانے سٹاکس سے. ایک چیز جو اس حکومت نے بار بار ڈسپلے کی ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز بزنس ایز یوزول ہوتی تھی ان دا پاسٹ، اب آپ کو اس کا طریقہ کار چینج کرنا پڑے گا، اس کے فارمولا چینج کرنے پڑیں گے. پہلے اوپر نیچے اتنی تیزی سے نہیں ہوتی تھی. سو آپ اگر کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے فارمولا چینج کرنا تھا تو وہ عوام کی بہتری کے لیے کرنا تھا. سو آپ نے 25 روپے ٹیکس لگا دیا اور 30 روپے آپ نے وہ بڑھا دیا جس پرانے سٹاکس پر. فائدہ کس کو پہنچا؟ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ پہنچا. ونڈ فال پروفٹ انہوں نے خریدے تھے کس ریٹ پر؟ $60-65 فی بیرل پر، اور بیچے کس ریٹ پر؟ $85-90 فی بیرل پر. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کے عوام کا. جیبیں کس کی لوٹی گئی؟ پاکستان کے غریب عوام کی. اس کے بعد دوسرا فیصلہ ہوا 1 اپریل کو. اس میں آپ نے 2 بڑے پرائس انکریز اناؤنس کیے. ایک ڈیزل کی مد میں 185 روپے اور پیٹرول کی مد میں 135 روپے. اس 135 روپے میں بھی ذرا دیکھیں کہ کیا انہوں نے کیا. 80 روپے انٹرنیشنل آئل پرائسز کی وجہ سے اور 55 روپے پیٹرولیم لیوی کی مد. ہم نے ہنگامہ مچا دیا. اپوزیشن نے ریاکشن کیا کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل آئل پرائسز کا اتنا افیکٹ ہے، ہم بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بوجھ برداشت نہیں کر. آپ 55 روپے ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں؟ 25 روپے آپ نے پچھلی دفعہ لگا دیا تھا. 80 روپے آپ نے پیٹرولیم لیوی جو اس سے پہلے وار سے پہلے 80 روپے تھا اس کو ڈبل کر دیا. 3 ہفتے کے اندر آپ نے ڈبل کر کے 160 روپے کر دیا. اتنا جب ریاکشن ہوا، تیمور نے بھی یہاں پریس کانفرنس کی، سلمان راجہ نے وہاں لاہور میں پریس کانفرنس کی، میں نے کراچی میں پریس کانفرنس کی، ہمارے دوسرے جو اپوزیشن کے ساتھی ہیں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ، دوسرے لوگ، سب نے یہ شور مچایا کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ نہ کریں آپ. اس کا صرف یہ نہیں کہ عوام پر ڈائریکٹ بوجھ پڑے گا، اس کا انفلیشنری افیکٹ ہوگا، سب چیزوں میں جا کے افیکٹ ہوگا، اور اکانومی کا برا حال پہلے ہی ہو چکا ہے اور زیادہ ہوگا. سو آپ نے کیا کیا؟ 24 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم آئے. اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، جب بھی ریڈیوس کرنے ہوتی تھی تو وزیر اعظم تھے اور انکریز کرنی ہوتی تھی تو وزیروں کو بھیجتے تھے. 24 گھنٹے کے بعد وزیر اعظم، جس کی وجہ سے آپ نے 80 روپے ان دا فرسٹ پلیس بڑھائے. ڈیزل کی پرائس میں ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے 186 روپے کا انکریز کر دیا، 185 یا 186 روپے کا انکریز کر دیا. ہم نے شور مچایا، ہم نے کہا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. 30% سب کو پتا ہے 30% ڈیزل جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے، 70% لوکلی ریفائنڈ ہوتی ہے. 70% کا انٹرنیشنل آئل پرائسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ پاکستان کے عوام کا خیال نہ رکھتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے 100% جو 70% جو یہاں لوکل ریفائن ہوتا ہے اس پر بھی انٹرنیشنل آئل پرائسز کا امپیکٹ ڈال دیا. اور ریزن کیا ہے کہ یہ ایک فارمولا ہوتا ہے. فارمولا اگر تھا، دیز ور unusual times and it required unusual
سولوشنز. آپ کو سمپل ایک چیز کرنی تھی, یہ کاسٹ کتنا کیا. ایک چھوٹا سا دکاندار بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ جی آپ اتنا کاسٹ کیا, اتنا میں چارج کروں. آپ نے کیا 70% جو لوکل ریفائنڈ ہے اس پر بھی لگا دیا انٹرنیشنل آئل پرائسز کا امپیکٹ, اور آپ نے کر دیا 520 روپے, 185 روپے آپ نے بڑھا دی قیمت ایک جھٹکے میں. اب جب اس پر شور ہوا, بہت زیادہ شور ہوا, تو جو پچھلے ہفتے کو ٹاک شروع ہو رہی تھیں, اس سے ایک رات پہلے وزیر اعظم آئے. اب بڑا انیوژل تھا کہ ان کو تو فوکس وہاں کرنا چاہیے تھا. انفیکٹ سعودی عربیہ کے فائنانس منسٹر بھی آئے ہوئے تھے, لیکن اتنا زیادہ پریشر تھا کہ یہ آپ نے قوم کی جیبوں سے لوٹ کے آئل ریفائنریز کو ڈائریکٹ فائدہ 150 روپے پر لیٹر کا ریفائنریز کو آپ نے فائدہ پہنچایا جو ان کا حق نہیں بنتا تھا. دس واز اوور اینڈ ابو دیئر نارمل پروفٹس. سو آپ نے جب 150 روپے لوگوں کو چارج کیا, تو وزیر اعظم صاحب آئے 10 اپریل کی رات کو, اور انہوں نے پھر معصومانہ طریقے سے کہا میں فل فور 135 روپے ڈیزل کی مد میں کم کرتا ہوں. I mean, we will not let you just say that and get away with it. We want specific answer. کس نے مشورہ کیا تھا, کس کی پیسوں, کس کے جیبوں کو لوٹا گیا اور کن کو فائدہ پہنچایا گیا. پہلی دفعہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو, دوسری دفعہ آپ نے آئل ریفائنریز کو فائدہ بنایا, اور ونڈ فال پروفٹس اور انیوژل سرکمسٹانسز میں, مشکل ترین حالات میں, بجائے کہ آپ تھوڑا سا نرمی کرتے, بجائے کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا تھا اس کا بینیفٹ اگر کسی کو جانا تھا, عوام کو جانا تھا, آپ نے بینیفٹ ان کو آئل ریفائنریز کو اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو پہنچا دیا, اور بڑے آرام سے آپ ہضم کر کے. سو یہ ہم نے اس میں آپ کو ہم ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے. ہم نے ایک پورا اسٹیٹمنٹ بنائی ہے, ڈیٹ بائی ڈیٹ, امپیکٹ بائی امپیکٹ, اینڈ دین وی ہیو آسکڈ اسپیسیفک کویسچنس کہ آپ کیا کریں گے. میں ایک صرف اور چیز کی بات کروں گا کہ سعودی عربیہ سے ہمیں اللہ کا شکر ہے $3 بلین کا کمٹمنٹ آ گئی ہے, جو میرا خیال ہے اگلے چند دنوں میں پاکستان میں آ جائے گا ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں, اور یہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا جو $3.5 بلین جو ہمیں UAE کو واپس دینا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, اور سعودی عربیہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا رہا ہے, اور ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ مشکل ترین وقت میں. لیکن ہماری یہ مشکلات, آپ کو یاد ہے اپریل 2022 میں جب وزیر اعظم آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں کشکول اٹھا کے نہیں جاؤں گا. 4 سال کے بعد واٹ ڈز اٹ سے کہ معیشت کا کیا. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو سعودی فنڈ جب واپس آ جائیں گے تو $12 بلین آپ کے فرینڈلی کنٹریز سے, 2 فرینڈلی, اب ڈپینڈنسی 2 فرینڈلی کنٹریز پر ہے. If they pull out their money, 16 بلین ٹوٹل ریزروز ہیں. آپ کی اکانومی کہاں ہے, ایک ہفتے میں ڈیفالٹ کر جائے گی. ہم نہیں چاہتے, ہم صرف یہ یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنی ارننگز بھی کچھ کی ہیں, اور وہ جو باقی بچا ہے اس میں تقریباً $3.5 بلین پچھلے 2 سال میں IMF سے آ چکے ہیں. سو آپ نے تو کچھ بھی نہیں ارن کیا پچھلے 4 سال میں. not a penny has been added, and this is what is most alarming. باقی جو ابھی بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے, ہم اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, بجلی کے حوالے سے جو تیمور ذکر کریں گے. تیمور جی.